بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ محترم ناظرین، فقہ المعاملات المالیہ کے دروس میں ہمارا ایک پہلا موضوع جاری تھا، بیوع یعنی خرید و فروخت کے اصول اور احکام، اور اس کے ضمن میں ہم نے بیوع کی اقسام کا تفصیلی تعارف شروع کیا تھا اور بے موقوف کا سلسلہ ہمارا جاری تھا۔ تو بے موقوف کی ابتدائی 2 پوائنٹ تو ہم نے نشست نمبر 14 میں پڑھے تھے۔ آج نشست نمبر 15 میں بے موقوف کا تیسرا پوائنٹ ہم پڑھیں گے۔ تو بے موقوف کو ہم نے بنیادی طور پر 3 نکات میں تقسیم کیا تھا: بے موقوف کا مفہوم، بے موقوف کی صورتیں اور فضولی کی بے کے احکام۔ تو یہ پہلی 2 پوائنٹ ہم نے نشست نمبر 14 میں پڑھے تھے۔ آج ہم تیسرا پوائنٹ اس نشست نمبر 15 کے اندر پڑھیں گے۔ تیسرا جو نقطہ تھا یا جو تیسرا پوائنٹ تھا وہ ہے فضولی کی بے کے احکام۔ فضولی کی بے چونکہ ایک تفصیلی بحث ہے، اس کے تحت علماء کرتے ہیں، تو اس لیے اس بحث کو ہم بنیادی طور پر چند نکات میں تقسیم کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا نقطہ جو ہے وہ ہے فضولی کی تعریف، کہ فضولی کس کو کہتے ہیں اور بیع الفضولی کیا ہے۔ دوسرا جو پوائنٹ ہوگا وہ ہے بیع فضولی کا حکم، کہ کوئی فضولی جب اس طرح کا معاملہ کرتا ہے خرید و فروخت کا تو اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ تیسرا جو پوائنٹ ہمارا ہوگا وہ ہے شرائط، کہ اس طرح کے معاملے کی کیا شرائط ہے۔ اور چوتھا جو پوائنٹ ہے وہ ہے مالک کی اجازت، یعنی اصل اونر اور اصل مالک کی اجازت کیا ہے اور اس اجازت کے کیا اثرات ہیں، اس کے کیا تفصیلات ہیں۔ تو فضولی کی بے کے سلسلے میں فقہاء نے جتنی تفصیلات ذکر کی ہے ان تمام تفصیلات کو ہم ان 4 نکات میں مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں تک پہلی بات ہے کہ فضولی کی تعریف، تو یہ فضولی کی تعریف علماء یوں کرتے ہیں کہ هو من يتصرف بحق الغیر بدون اذن شرعی۔ یہ ہے فضولی کی تعریف، یعنی فضولی ایسے شخص کو کہتے ہیں جو کسی دوسرے شخص کے حق میں شرعی اجازت کے بغیر کوئی تصرف اور عمل کرے۔ یعنی ایک انسان کو کوئی شرعی اجازت حاصل نہیں ہے اور اس کے باوجود وہ کسی دوسرے شخص کے حق میں کوئی تصرف کرتا ہے، کوئی معاملہ کرتا ہے، کوئی چیز بیچتا ہے۔ تو آسان الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ فضولی اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی اور کی مملوکہ چیز کو مالک کی اجازت کے بغیر فروخت کرتے۔ اگر آپ بے پر خاص کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تعریف یہ ہوگی کہ ایک انسان ہے وہ کسی دوسرے کی چیز اصل مالک اور اونر کی اجازت کے بغیر بیچ دے، تو اس کو اجازت نہیں ہے شرعی طور پر، مالک نے اس کو کوئی اجازت نہیں دی اور اس کے باوجود وہ اس کی چیز بیچتا ہے، تو ایسے شخص کو کہتے ہیں فضولی۔ اور وہ جو معاملہ کرتا ہے، وہ جو اس نے چیز بیچ دی، تو اس کو کہتے ہیں فضولی کی بے، بیع الفضولی۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر پہلا پوائنٹ کہ فضولی کس کو کہتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہے بیع فضولی کا حکم، یعنی اگر کوئی شخص اس طرح مالک کی اجازت کے بغیر اس کی چیز بیچ دیتا ہے تو شرعی طور پر اس کا حکم کیا ہے؟ کیا یہ معاملہ وجود میں آ جاتا ہے یا نہیں؟ اگر وجود میں آتا ہے تو کیا نافذ بھی ہو جاتا ہے یا نہیں؟ تو اس بارے میں فقہاء کی 2 رائے ہیں۔ پہلی رائے فقہاء شافعیہ اور فقہاء حنابلہ کی ہے۔ فقہاء شافعیہ اور حنابلہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی بے بالکل باطل اور کل عدم ہے، یعنی اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، یہ ایسا ہے جیسے کہ بے سر سے ہوئی نہیں۔ اگر ایک شخص نے دوسرے کی اجازت کے بغیر مالک کی چیز مالک کی اجازت کے بغیر بیچ دی تو اس بے کا کوئی اثر نہیں ہے، یہ بے سرے سے وجود میں نہیں آئی، یہ بے باطل ہے۔ بعد میں اگر مالک اجازت بھی دے گا تو یہ بے نہیں ہوگی، دوبارہ سے بے کرنی پڑی، کیونکہ یہ بے سرے سے وجود میں نہیں آئی۔ یہ فقہاء شافعیہ اور فقہاء حنابلہ کی رائے ہے کہ یہ بے سرے سے منعقد ہی نہیں ہوتی۔ دوسری رائے فقہاء حنفیہ اور فقہاء مالکیہ کی ہے۔ ان حضرات کے ہاں یہ بے باطل نہیں ہے، یہ بے منعقد ہو جائے گی،
بے باطل تو نہیں ہے، وجود میں آ جائے گی، منعقد تو ہو جائے گی، لیکن چونکہ اصل مالک کی اجازت کے بغیر اس کی چیز بیچی گئی تھی، اس لیے اصل مالک کی اجازت پر یہ بے موقوف رہے گی۔ اگر اصل مالک نے اس بے کی اجازت دے دی بعد میں تو ٹھیک ہے، بے جائز ہو جائے گی، اور اگر اصل مالک نے اس بے کو ریجیکٹ کر دیا اور نفی کر دی کہ میں نہیں راضی، تو یہ بے باطل ہو جائے گی۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر۔ لیکن یہاں دو باتیں مزید ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ فقہائے حنفیہ اور مالکیہ کے ہاں فضولی کی بے جو منعقد ہو جاتی ہے اور اصل مالک کی اجازت پر موقوف ہوگی، ڈیپینڈ ہوگی، یہ چند اس کے لیے چند شرائط ضروری ہے جو آگے جا کے ہم پڑھیں گے۔ اگر وہ شرائط موجود نہ ہو تو پھر حنفیہ اور مالکیہ کے ہاں بھی یہ بے باطل ہے، لہٰذا اس بے کے منعقد ہونے کے لیے ضروری ہے ان شرائط کا پائے جانا۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات کہ فقہائے حنفیہ اور مالکیہ نے اس فضولی کی بے کی جو اجازت دی ہے، انہوں نے بطور استدلال صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ حضرت عروہ بن ابی جعد رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عمل کیا تھا، وہ عمل فضولی کی بے کی طرح تھا، اور اس کی جو ہے اس سے استدلال کرتے ہیں کہ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دینار دیا تھا بکری خریدنے کے لیے، تو وہ گئے، انہوں نے ایک دینار سے 2 بکریاں خریدی، اور 2 بکریاں خریدنے کے بعد پھر ایک بکری 1 دینار کی بیچ دی، اور واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 1 بکری اور 1 دینار لے کر آئے۔ تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صرف خریداری کا وکیل بنایا تھا، لیکن انہوں نے 1 دینار کی 2 بکریاں خریدی، پھر 1 بکری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر بیچ دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل کی تحسین فرمائی تھی۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر حنفی اور مالکی اس سے کسی نہ کسی حد تک فضولی کی بے پر استدلال کرتے ہیں۔ تو یہ ہے فضولی کی بے کا حکم، شرعی حکم۔ تو یہ تھا ہمارا دوسرا پوائنٹ۔ جہاں تک تیسرے پوائنٹ کی بات ہے، جیسے اس سے پہلے ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ فقہائے مالکیہ اور فقہائے حنفیہ اس بے کی اجازت تو دیتے ہیں کہ بے فی الفور منعقد تو ہو جائے گی، لیکن اصل مالک کی اجازت پر موقوف ہوگی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس بے کے وجود میں آنے کے لیے، اس بے کے منعقد ہونے کے لیے اور اصل مالک کی اجازت پر موقوف ہونے کے لیے بھی چند شرائط ضروری ہے۔ اگر یہ شرائط موجود نہ ہو تو یہ بے باطل ہو جائے گی، پھر یہ بے سرے سے وجود میں نہیں آئے گی۔ وہ شرائط کون سی ہے؟ ترتیب وار ان شرائط کو دیکھتے ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ فضولی کی بے کے وقت اس بے کا کوئی اجازت دینے والا موجود ہو، زندہ ہو۔ موجود ہو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسی جگہ ہو، مطلب دنیا میں کہیں نہ کہیں موجود ہو۔ مثال کے طور پر میں زید کا موبائل بیچ رہا ہوں اس کی اجازت کے بغیر، تو ٹھیک ہے وہ کہیں نہ کہیں موجود ہے اور بعد میں اجازت دے سکتا ہے، تو یہ بے فضولی ہو گئی، ٹھیک ہے منعقد ہو گئی بعد میں، اگر اس نے اجازت دے دی تو ہو جائے گی۔ لیکن اگر میں نے کسی کی چیز ایسی چیز بیچ دی کہ جس کا کوئی اجازت دینے والا ہے ہی نہیں، تو یہ بے باطل ہے۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹا بچہ ہے، نابالغ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ اس کے ولی کی اجازت پر موقوف ہوتا ہے۔ میں نے نابالغ بچے کے ہاتھ سے کوئی چیز اٹھائی اور میں نے وہ اس چیز کی قیمت کی 1000، میں نے 100 روپے میں بیچ دی، تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ بے موقوف نہیں ہے، یہ بے باطل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس بے کی اجازت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ بچہ تو اس لیے اجازت نہیں دے سکتا اس بے کی کہ وہ ناسمجھ ہے، اس کی اجازت کا اعتبار نہیں ہے، اور بچے کا ولی بھی اس بے کی اجازت نہیں دے سکتا، کیونکہ بچے کا ولی صرف اور صرف ایسی چیز کی اجازت دے سکتا ہے جس میں بچے کا فائدہ ہو۔ اس میں بچے کا فائدہ ہی نہیں ہے کہ اس کے 1000 روپے کی چیز میں نے 100 روپے میں بیچی، تو لہٰذا نہ ولی اجازت دے سکتا ہے اس کا، نہ بچہ اجازت دے سکتا ہے، تو کوئی مجیز ہی نہیں ہے، کوئی اجازت دینے والا ہے ہی نہیں، تو یہ بے باطل ہے، ابھی سے باطل۔ تو بہرحال یہ پہلی بنیادی شرط تھی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اصل مالک کی اجازت کے وقت خریدار، فضولی یعنی کہ جو چیز بیچنے والا ہے، اور جو چیز بیچی گئی ہے وہ موجود ہو۔ یہ تینوں چیزیں موجود ہونی چاہیے۔ یعنی میں نے اصل مالک کی اجازت کے بغیر اس کا موبائل کسی کو بیچ دیا تو میں ہوں فضولی، اور ایک ہے خریدار اور ایک ہے موبائل۔ اب جب 2-3 دن بعد مالک کی اجازت دے گا تو مالک کی اجازت کے وقت ہم تینوں کا وجود میں ہونا ضروری ہے، میں بھی ہوں، خریدار بھی ہے، موبائل بھی ہے۔ اگر موبائل ٹوٹ گیا ہے یا اللہ نہ کرے وہ جو خریدار تھا وہ مر گیا ہے تو پھر وہ اصل مالک کی اجازت نہیں دے سکتا، یہ بے ختم ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اصل مالک کی اجازت کے وقت ان کا ہونا ضروری ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ فضولی نے یہ چیز اصل مالک کے لیے بیچی ہو،
مثلا میں نے کسی اور کی چیز بیچتے ہوئے یہ نہیں بتایا کہ یہ چیز میری ہے، میں بیچ رہا ہوں. اگر میں نے ایسے کہہ دیا زید کا موبائل تھا میرے پاس اور میں نے بیچتے ہوئے کہہ دیا کہ میرا موبائل ہے میں بیچ رہا ہوں، تو یہ تو درست نہیں ہے، یہ بے باطل ہے، یہ فضولی کی بے نہیں ہے، یہ غیر مملوک بے ہے. بے غیر مملوک تو شرعاً باطل ہے. ہاں اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ یہ زید کا موبائل ہے میں بیچ رہا ہوں تو پھر ٹھیک ہے، پھر زید کی اجازت پر موقوف ہو جائے گی. تو یہ ہے تیسری بنیادی شرط. چوتھی شرط یہ ہے کہ اصل مالک کی اجازت سے پہلے اس عقد کو کینسل نہ کیا گیا ہو. مثلا میں نے زید کا موبائل بیچ دیا اس کی اجازت کے بغیر. اب زید جب اجازت دے گا تو ضروری ہے کہ اس کی اجازت سے پہلے میں نے اور سامنے والا جو خریدار تھا ہم نے وہ کانٹریکٹ کینسل نہ کیا ہو. اگر زید نے ابھی اجازت دی نہیں ہے اور ہم نے اس کی اجازت سے پہلے جو کانٹریکٹ کیا تھا، خرید و فروخت کا معاملہ کیا تھا، یہ ہم نے کینسل کر دیا تو پھر تو بے ہی ختم ہو گئی، پھر تو اصل مالک کی اجازت نہیں دے سکتا. تو یہ 4 ایسی بنیادی شرائط ہے جس کا ہونا ضروری ہے. اگر ان 4 شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ ہو تو یہ فضولی کی جو بے ہے یہ اس طرح سے بے وجود میں نہیں آئے گی، یہ بے باطل ہوگی. لہذا فضولی کی بے کے منعقد ہونے کے لیے اور اصل مالک کی اجازت پر موقوف ہونے کے لیے ان 4 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے. آخری بات فضولی کی بے سے متعلق ہے مالک کی اجازت. مالک کی اجازت کا مطلب یہ ہے کہ اصل مالک جب بعد میں اس کو پتہ چلے گا کہ میرا موبائل وہ فلاں آدمی نے بیچا ہوا ہے، اب وہ بے جو ہے وہ لٹک رہی ہے، میری اجازت پر موقوف ہے، تو وہ اجازت دے گا نہیں دے گا، کوئی نہ کوئی صورت ہوگی. تو اس سے متعلق یہ چند باتیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے. پہلی بات تو یہ کہ مالک کی اجازت 2 قسم کی ہے. یا تو وہ بالکل واضح طور پر زبان سے کہہ دے کہ ہاں ٹھیک ہے جو میرا موبائل تم نے بیچا تھا نا میں نے اس کی اجازت دے دی، تو ٹھیک ہے واضح الفاظ میں، اس کو کہتے ہیں اجازتی صریحہ. دوسری قسم ہے دلالتاً اجازت. دلالتاً اجازت کا مطلب یہ ہے کہ میں نے واضح الفاظ میں اجازت تو نہیں دی مالک نے، مثلا میرا موبائل کسی نے بھیجا تھا، جب مجھے پتہ چلا میں نے واضح الفاظ میں اجازت تو نہیں دی، لیکن جس آدمی نے میرا موبائل بیچا تھا اس نے مجھے میرے موبائل کے پیسے دیے کہ بھائی شاہد صاحب یہ آپ کے موبائل میں نے بیچا تھا 10,000 کا، یہ اس کی رقم لے لیجئے. میں نے رقم لے کر جیب میں رکھ دی. زبان سے میں نے اجازت نہیں دی لیکن میرا یہ عمل اجازت ہے، اس کو کہتے ہیں دلالتاً اجازت. تو بہرحال دونوں صورتوں میں بے منعقد ہو جائے. دوسرا پوائنٹ یہ ذہن میں رکھ دے کہ اگر اصل مالک نے بے کو ریجیکٹ کر دیا پھر تو بے باطل ہو گئی نا، لیکن اگر اصل مالک نے اجازت دے دی تو اب جو شخص فضولی تھا اب وہ وکیل ہو جائے گا. مثلا میرا موبائل کسی نے میری اجازت کے بغیر بیچا تھا، مجھے پتہ چلا، میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں اس بے کی اجازت دیتا ہوں. تو وہ جس آدمی نے میرا موبائل بیچا تھا وہ میری اجازت سے پہلے فضولی تھا، لیکن میری اجازت کے بعد وہ میرا وکیل ہو جائے گا، کیونکہ فقہا کے ہاں ایک ضابطہ ہے نا کہ الاجازت اللاحقہ کالوکالۃ السابقہ، کہ بعد کی اجازت ایسی ہے جیسے کہ پہلے سے وکیل بنا ہوئی. ایسا ہو جائے گا جیسے کہ میں نے اس کو پہلے ہی وکیل بنا دیا تھا کہ بھائی یہ میرا موبائل بیچ دو. تو اب اس پر وکالت کے احکام جاری ہوں گے کہ اس کے پاس جو میرا موبائل ہے تو وہ بھی اس کے پاس امانت ہے آگے دے گا، اور اس نے اگر اس موبائل کے پیسے وصول کر لیے تو وہ پیسے بھی اس کے پاس بطور امانت ہوں گے اور اس پر امانت کے احکام جاری ہوں گے. بہرحال تو وہ اب میرا وکیل سمجھا جائے گا. تیسری بات مالک کی اجازت سے متعلق یہ ہے کہ اگر مالک نے اس بے کی اجازت نہیں دی تو یہ بے باطل ہو جائے گی. سمپل سی بات ہے، یہ بات ہم تقریباً پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. تو یہ خلاصہ تھا فضولی کی بے کے احکام کا، اور اس نشست میں ہم نے بے موقوف کی تفصیلات کو مکمل کر لیا.